بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی نعمت الاسلام والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدى ودین الحق الداعی الی الجنت والرضوان وخیر الانام۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ وطن عزیز پاکستان میں تشریف لائے۔ یہاں پر کچھ دن انہوں نے قیام کیا، مختلف مقامات پر خطابات بھی کیے، ان سے مختلف مواقع پر سوالات بھی ہوئے، مختلف تقاریب میں انہوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں نقطوں کی شکل میں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے سچے دین اسلام کی حفاظت کے لیے مختلف افراد کو پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ بات بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ اس دور کی وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے دفاع اور اسلام کے تحفظ کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں ایسی شخصیات کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک میدان ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وطن عزیز پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اسلام کے دفاع کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تعارف کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ آپ کو سوشل میڈیا کی زبانی معلوم ہو چکا ہے، اس پر لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت جو بھارت میں پیدا ہوئی، رب کائنات نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وطن عزیز پاکستان میں ان کی آمد یقیناً اس تپتے ہوئے صحرا میں جہاں جہالت، دین کی مخالفت اور غیر ملکی سازشوں کا دورہ ہے، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ جنہوں نے بھی ان کو بلوایا یقیناً وہ خراج عقیدت کے لائق ہیں، خراج تحسین کا حق رکھتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے آنے کے حوالے سے کچھ میری گزارشات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بہت ساری لادین قوتوں کو یہ پیغام ملا کہ اسلامیان پاکستان آج بھی بقول اقبال کے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اسلام کے ساتھ دلی محبت کرتے ہیں، جس کا ثبوت آپ کو ڈاکٹر صاحب کے دورے سے ملا کہ کوئی تشہیر نہیں کی گئی، بلکہ لاہور کا جو اجتماع تھا وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ دن 12 بجے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا کہاں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے طول و عرض سے آنے والے لوگ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دین کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہمارے داعیان دین ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، میں واعدین کی بات کر رہا ہوں، علماء کرام کی نہیں۔ وہ جو ٹپے دوڑے جگتیں قوالیاں شعر، لطیفے، من گڑت واقعات اور غیر مستند روایات سنا کر عوام سے سبحان اللہ کی صدائیں سنتے ہیں، داد و تحسین کے ڈونگرے سنتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی اگر مثبت انداز سے دین کی دعوت دی جائے تو لوگ
جوق در جوق تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی آمد سے وطن عزیز پاکستان میں جو مشرقی طوطے بیٹھے ہوئے ہیں، سیکولر طبقہ، ان کو ایک پیغام ملا کہ تم جتنا مرضی زور لگا لو، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ بنیادی طور پر پوری امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اکٹھا کرنے والا واحد کلمہ ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کی محبت اسلامیہ نے پاکستان کے دلوں سے تم لوگ نہیں نکال سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کے اجتماعات میں تماشائی کوئی نہیں تھا، سامعین تھے۔ جہاں جہاں بھی ان کے اجتماعات ہوئے وہاں پر پڑھا لکھا سلجھا ہوا طبقہ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے آیا۔ یہ ایک لادین اور سیکولر طبقے کو پیغام ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی آمد سے ہماری اپنی صفوں میں موجود بہت سارے لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک ہے اہل علم کا طبقہ، ان میں بھی چند ایک افراد نے شاید اس حوالے سے تنقید کی ہو، ڈاکٹر صاحب کے منہج پر انگلی اٹھائی ہو، لیکن وہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کو مکمل طور پر علم نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں کس مشن پر چل رہے ہیں، لیکن یہ جو برساتی کھمبیوں کی طرح اگنے والے نام نہاد دانشور حضرات ہیں، جن کا مقصد ہی منہج کھیلنا ہے، اور جن کو اپنے علاوہ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی بھی منہجی عالم نظر نہیں آتا، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وطن عزیز پاکستان کے کبار مشائخ، اللہ رب العزت لمبی عمر عطا فرمائے، فضیلت الوالد الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ الحافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، الشیخ رشاد الحق قطری سمیت کبار علماء نے نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کی بھرپور تائید فرمائی، بلکہ عملی طور پر لوگوں کو بلانے کے لیے وہ مہم چلاتے رہے۔ تو یہ منہج کے نام پر جو لوگوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کرنے والا نچلا طبقہ ہے، 4 جماعتیں پڑھ لیں تو اس کے بعد منہج کھیلنا شروع کر دیا، ان کو یہ ایک پیغام ملا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ آپ فوت شدگان کو معاف کرتے ہیں، نہ آپ زندہ کو معاف کرتے ہیں۔ جس پر مردی ہے حجاج بن یوسف کی تلوار سے تیز زبانیں لے کر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کا تعلق عیسائیت کے ساتھ ہے، لیکن میں وہ بعد میں کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی آمد کے ساتھ قرآن و سنت کے ماننے والوں کو بہت بڑا حوصلہ ملا، اور ان کو ڈاکٹر صاحب نے بغیر اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے اپنے کردار و عمل سے یہ سمجھا دیا کہ اللہ کے لیے مسلک کھیلنا بند کر دو۔ کب تک ہم مسلک کے نام پر خود بے عمل رہ کر قوم کو آپس میں تقسیم کرتے رہیں گے؟ پھر ڈاکٹر صاحب کی آمد سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم قوم نہیں، ہجوم ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے
کہ ماسوائے چند ایک کے زیادہ تر سوالات معیار سے انتہائی زیادہ گرے ہوئے تھے، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ سوال کرنے والے یا والی کا مقصد علم حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے، یا تو ڈاکٹر صاحب کو ناک آؤٹ کرنا ہے، یا اپنی علمی دھاک بٹھانا ہے، یا پھر کیمرے کے سامنے آ کر یہ ظاہر کروانا ہے کہ ہم بڑی شے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر یہ سیر ہیں تو ڈاکٹر صاحب سوا سیر نہیں بلکہ کئی سیر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی آمد سے ہمیں ایک اور چیز بھی ملی، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بجائے اس کے کہ وطن عزیز پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کی آمد کے بعد اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کی جاتی۔ جان بوجھ کر ڈاکٹر صاحب کو استعمال کر کے تنظیمی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی۔ میں کسی مخصوص جماعت کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ انتہائی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ بذات خود اکیلے تشریف نہیں لائے، ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لا کے اسلامیان پاکستان کو ایک پیغام دیا ہے کہ حقیقی وارث ہوتا کون ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے لخت جگر ڈاکٹر فارق نائک، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، وہ یقیناً اپنے والد صاحب کے بہترین وارث ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس پر مجھے اور آپ سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس نہج پر چلا رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ہمارا یہ جو دنیاوی تعلیمی نظام ہے اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ زیادہ تر سوالات کرنے والے میں نے سنا ہے، میں نے فیس بک پر پڑھا ہے، مجھے پتہ ہے، کہیں سے مجھے معلوم ہوا ہے، دینی مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء علماء ان کا یہ انداز ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے اس دنیاوی تعلیمی نظام کو بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ اس نظام کے پاس سوائے شور شرابے، ہلڑ بازی، دنیا داری اور اپنی بات زبردستی منوانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب نے وطن عزیز پاکستان میں بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کی قلی کھول کر رکھ دی کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ طبقات ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو اس بات کا علم تھا کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے قریب گئے تو ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری سے ہمارے سامنے ایک اور چیز آ گئی، اور وہ یہ کہ ایک سچا داعی سختی اور نرمی کا بڑا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی میٹھی طبیعت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لمبی عمر دے۔ لیکن جہاں ان کو ضرورت پیش آئی انہوں نے سختی کا مظاہرہ بھی کیا۔ مرد کے بچے ہو تو میدان میں آؤ، اب یہ جملہ اتنا نرم تو نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے سوال کرنے والوں کو کہہ دینا کہ ڈیبیٹ کرنی ہے تو میرے لیول پہ آ کر کرو ورنہ خاموش رہو، سختی سے ڈانٹ دیا۔ تو یہ جو ہر وقت نرمی کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی آمد سے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اس میں توازن ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہاں آمد اور آمد کے بعد جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر دروس یا لیکچرز دیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلا کہ وطن عزیز پاکستان میں کچھ گمنام پس پردہ لوگ ہیں جو آج بھی وطن عزیز پاکستان کو اسلام کا قلعہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آتے۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ عیسائیت کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے وطن عزیز پاکستان میں عیسائیت کی قلی کھول کر رکھ دی۔
میں آپ کو بتا دوں کہ قیام پاکستان کے وقت عیسائی پاکستان میں کل کتنے تھے؟ 30,000۔ آج پاکستان کی آبادی 3 گنا ہو گئی قیام پاکستان سے لے کر، تو 90,000 ہو جاتے، لاکھ ہو جاتے، لیکن اس وقت پاکستان میں 60 لاکھ سے زیادہ عیسائی آباد ہیں۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ لوگوں کو عیسائی کر رہے ہیں۔ پھر بھی آگے یہ علاقہ جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں اقلیتوں کو مارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، وطن عزیز پاکستان میں کسی عیسائی سے زبردستی کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرواتا، اور عیسائیوں کے پادریوں نے، ان کے نمائندوں نے ڈاکٹر صاحب کے اجتماعات میں آ کر جس انداز سے گفتگو کی، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ لوگ دراصل پاکستان کی اساس اور بنیاد پر وار کر رہے ہیں، پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر یہ الزام بھی دھل گیا، پاکستان میں مسلمان انتہا پسند ہیں، ان میں برداشت کا مادہ نہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آمد کے ساتھ مختلف اجتماعات میں سب سے زیادہ سوالات عیسائیوں نے کیے، لیکن کمال قوت برداشت ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ میں، کہ انہوں نے انتہائی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سوالات کو سنا اور ان کی اصلیت کا پردہ چاک کر دیا۔ اکثریت جو سوالات کر رہی تھی انہوں نے بذات خود بائبل کا مطالعہ نہیں کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ پورا کم و بیش 4 ہفتے کے دوران ڈاکٹر صاحب سے 30 سے زیادہ عیسائیوں نے سوالات کیے، اور ان میں سے 15 سے زیادہ مشنری پادری تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاروں کے اجتماع میں انہیں کسی مسلمان نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تک نہیں۔ تو عیسائیوں کے ساتھ دہریہ، سیکولر، لبرلز، عیسائی، قادیانی، منکر حدیث، جو کہ ایک پروپیگنڈا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کے خلاف، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے اس پروپیگنڈے کا مسکت جواب دیا۔ اسی طریقے سے میں اس موقع پر ضرور خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا دینی مدارس کے اساتذہ کرام، دینی مدارس کے طلباء، شیوخ الحدیث، اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کے ساتھ دلی محبت کرنے والے آرگنائزر، منتظمین، جنہوں نے اپنے بینکوں کے کھاتوں کے منہ کھول دیے۔ میرے شہر سیالکوٹ سمیت مختلف مقامات پر مثالی اجتماعات ہوئے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب وطن عزیز پاکستان سے بے مثال اور بے مول محبتیں سمیٹ کر گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کا وہ بندہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلا گیا، لیکن میں اور آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کب فرصت ملے گی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی دست و گریباں ہونے سے؟ کب ہم انما المؤمنون اخوہ کے تحت ایسا ماحول پاکستان میں بنائیں گے کہ جہاں اختلافات کو بھی مل بیٹھ کر طے کیا جائے، اور انفرادی اختلافات کو ترک کر کے اجتماعی مفاد کی خاطر، قومی اور ملی مفاد کی خاطر ہم مل کر بیٹھیں گے؟ یہ تمام امور ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا وطن عزیز پاکستان میں قدم رنجہ فرمانا ایک نیک شگون ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اس کے دور رس اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ طویل عرصے تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی حفاظت فرمائے اور مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے منتخب فرما لے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔